نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ منکر جو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا، منکر جو ہو رہا ہے نبی کی حیات کا، اعلان کر رہا ہے وہ خود اپنی مات کا، خود بند کر رہا ہے شفاعت کی باب کو، خود بند کر رہا ہے شفاعت کی باب کو، کیا خواب دیکھتا ہے مماتی نجات کا۔ سامعین ذی وقار، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر اپنی زبان کی تالوں کو کھولنے لگا ہوں وہ ہے عقیدہ حیات النبی۔ تمام انسانوں کے کامیابی کے لیے ان کے عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور اعمال کا درست ہونا بھی ضروری ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جان نہ ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس کے عقائد تو ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے جس کے عقائد ٹھیک ہے اور اگرچہ اس کے اعمال کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور اس کو نجات عطا کر دیں گے۔ مگر ایک ایسا بندہ ہے جس کے عقائد تو درست نہیں، اگرچہ وہ ساری زندگی اعمال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا نہیں کریں گے۔ پھر ہمارے پاس عقائد وہ ہے جو توحید کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس عقائد وہ ہے جو اصحاب پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس عقائد وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ عقائد جو توحید کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ازل سے تا ابد ہے۔ ہمارے پاس وہ عقائد جو اصحاب پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی جنتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی عادل ہے۔ ہمارے پاس وہ عقائد جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم عن الخطا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی سے نبوت سلب نہیں کی جاتی، ہمارا عقیدہ ہے نبی کا جسم جنتی مٹی کا ہے، اور ہمارا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے جب نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کو حیات برزخی عطا کر دی جاتی ہے، جس کو عقیدہ حیات النبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، ہمارا یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے جس پہ دلائل موجود نہ ہو، جو اپنی طرف سے گڑھ دیا ہو اور اس پہ دلائل گڑھنا شروع کر دیے، بلکہ میرے اس عقیدے کی تائید میں قرآنی آیات بھی موجود ہے، میرے اس عقیدے کی تائید میں احادیث پیغمبر بھی موجود ہے، میرے اس عقیدے کی تائید میں اجماع صحابہ بھی موجود ہے۔ سامعین ذی وقار، توجہ رکھنا، میں اپنے عقیدے پر قرآن کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے یہ آیت تو شہید کے بارے میں ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام تو شہید نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، بخاری کی روایت موجود ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے اس کے جسم اطہر میں زہر کے اثرات موجود تھے۔ دوسرا جواب سن، چھوٹی چیز کے ذکر کرنے سے بڑی چیز خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یعنی اپنے والدین کو اف نہ کہو، تو اف نہ کہنے سے مارنا پیٹنے کی نفی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، اب میں جاتا ہوں دوسرے دلیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ جب نبی کو رزق دیا جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے کہا جاتا ہے، میں نے کہا تجھ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر تو جنت میں چلا جائے، کھانے پینے کے بعد قضاء حاجت کے لیے کہا جائے گا؟ اس نے جواب دیا جنت میں قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر میں نے بھی کہہ دیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سامعین ذی وقار، اب میں جاتا ہوں حدیث مبارکہ کی طرف۔ مسند ابی اعلیٰ میں روایت موجود ہے،
حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی آپ عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میں نے کہا تو جواب سن، گمان کے شاگرد کے سامنے بیٹا ہے، ایک گمان کا شاگرد تجھے بتائے گا عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عبادت تکلیفی، دوسری ہوتی ہے عبادت تلذذی۔ قبر موت تک جو عبادت ہے وہ ہے عبادت تکلیفی، اور انبیاء علیہم السلام جو قبور میں فرماتے ہیں وہ ہے عبادت تلذذی۔ میں نے آج اب حضرات کے سامنے اپنے اس عقیدے پر دو دلیل قرآن سے اور ایک دلیل احادیث مبارکہ سے پیش کیا۔ اب میں ایک دلیل اجماع صحابہ سے، اجماع امت سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ علامہ شمس الرحمن صحابی رحمۃ اللہ علیہ کولبدی صفحہ نمبر 172 میں لکھتے ہیں نحن نؤمن ونصدق بأنه صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق فی قبرہ وأن جسدہ الشریف لا تقبل له الارض والاجماع على هذا۔ معنی اور مطلب یہ ہے، علامہ شمس الرحمن صحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ تمام انبیاء خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے اور اس کا جسم زمین پر حرام ہے، اور اسی پر اجماع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔